بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شعر شروع ہو رہا ہے یہ فرق کا بہا ون سے جر مع ال دون ال مسحوب ال ومتصل بها مضافا ومجردا ولا تجرر بها معلزما من الخلا. ہماری پچھلی بات جو تھی وہ صفت مشبہ کے عمل کرنے کے بارے میں جی. تو ہم نے کہا تھا کہ صفت مشبہ جو ہے جو معنن فاعل ہے جی اس کو اس کا جر دینا بہتر ہے. یہ مصنف نے فرمایا تھا، شارح نے یہ کہا تھا کہ یہ جر دینا اس وقت بہتر ہے کہ جب ہم اس صفت مشبہ کے اسناد کو جو معنن فاعل ہے اس سے تبدیل کریں گے جی اس کے موصوف کی ضمیر لہذا مصنف نے جو قید لگائی تھی جبر و فاعل معنن بہا، اس کے ساتھ مصنف نے خارج کی رید ضاربن اخوہ و بماض تو جو شارح نے قید کا اضافہ کیا ہے بعد تعویل اسنادہا عنہ الی ضمیر موصوفہا، اس سے اس نے خارج کیا ہے زید کاتب ابوہ جی. اس کے بعد وہ چیزیں جو جہت اختلاف رکھتی ہیں صفت مشبہ کی اس میں فاعل کے ساتھ، یعنی جن چیزوں میں صفت مشبہ مخالفت کرتی ہے اس میں فاعل جی وہ ذکر کی تھی کہ اس میں فاعل جو ہے وہ فقط اس میں فاعل لازم سے بھی آتا ہے متعدی سے بھی آتا ہے. صفت مشبہ فقط لازم سے بنتی ہے متعدی سے نہیں بنتی، اور اس میں فاعل فقط جاری ہوتا ہے مضارع کے وزن پر، لیکن صفت مشبہ مضارع کے وزن پر بھی جاری ہوتی ہے اور غیر وزن مضارع پر بھی جاری ہوتی ہے. اسی طرح صفت مشبہ کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا اور اس میں فاعل کا معمول اس پر مقدم ہو سکتا ہے جی. صفت مشبہ کا معمول جو ہے صاحب سبب ہونا چاہیے، یعنی ایک ضمیر ہو جو موصوف کی طرف پلٹے اور وہ متصل ہو جس صفت مشبہ کے معمول کے ساتھ، لیکن اس میں فاعل میں شرط نہیں ہے. آج کی بات فرفع بہا وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال ومتصل. اس صفت مشبہ کے ساتھ تو اس کے معمول کو رفع بھی دے سکتا ہے فاعلیت کی بنا پر جی. تو صفت مشبہ کا فاعل ہو جائے گا مرفوع، اور نصب بھی دے سکتا ہے اس کے معمول کو، لیکن نصب کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ معمول معرفہ ہے تو تشبیہاً بالمفعول منصوب ہو، لیکن اگر وہ معمول نکرہ ہے تو تمیز کی بنا پر منصوب ہو. اور اس صفت مشبہ کے ساتھ اس کے معمول کو جر بھی دے سکتے ہیں. اب یہ اعراب کی صورتیں تھیں جی. اس کا معمول مرفوع بھی ہو سکتا ہے، زید حسن وجہن یا وجہہ، یہ مرفوع کی مثال ہے. زید حسن الوجہ منصوب کی مثال ہے. زید حسن الوجہ مجرور کی مثال. اس کا معمول مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور. پھر خود صفت مشبہ یا الف لام کے ساتھ ہے یا بغیر الف لام کے، الحسنوں بھی پڑھ سکتے ہیں حسنون بھی پڑھ سکتے ہیں. زید الحسن الوجہ یا زید حسنون الوجہ دونوں جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صفت مشبہ کا معمول مضاف بھی ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ خود صفت مشبہ مضاف ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. صفت مشبہ کا معمول متصل بہا جو صفت مشبہ کے ساتھ متصل ہے جی وہ مضاف ہو سکتا ہے. اس مضاف کی چار صورتیں ہیں، معمول کے مضاف ہونے کی چار صورتیں ہیں. یا فرماتے ہیں اس کا معمول جو ہے وہ مضاف ہوگا معرب ال کی طرف جی، یعنی اس کی طرف مضاف ہوگا جس پر الف لام داخل ہے. جس طرح یہ ہے رأیت الرجل الحسن وجہ الاب، یہاں پر جو ہے وجہ الاب وجہ معمول ہے الحسنہ کا،
اور یہ وج مضاف ہے الاب کی طرف اور وج مضاف ہے معرف بے ال کی طرف. بس پہلی صورت اضافت کی یہ ہے کہ صفت مشبہ کا معمول نہ خود صفت مشبہ. صفت مشبہ جب مضاف ہوگی معمول مجرور ہوگا اس میں بھی باس نہیں ہے ہماری. اب ہماری بات ہے صفت مشبہ کے معمول کہ صفت مشبہ کا معمول جو ہے ایک دفعہ مسوب ال ہے الف لام کے ساتھ ہے. زید الحسن الوجہ یا الوجہ. ایک صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ کا معمول متصل ہے الف لام کے ساتھ. دوسری صورت یہ ہے متصل بہا صفت مشبہ کے ساتھ جو معمول متصل ہے مضافن مضاف. اب اس مضاف کی چار صورتیں یا مضاف ہوگا یہ معمول معرف بال کی طرف، یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوگا ضمیر کی طرف. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوگا ضمیر کی طرف. رأیت الرجل الحسن وجہہ. وجہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، وجہ معمول ہے صفت مشبہ کا اور یہ معمول مضاف ہے ضمیر کی طرف. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ معمول مضاف نہیں ہوگا ضمیر کی طرف، معمول مضاف ہوگا اس کی طرف جو مضاف ہوگا ضمیر کی طرف. معمول مضاف ہے اس کی طرف جو مضاف ہے آگے ضمیر کی طرف. رأیت الرجل الحسن وجہ ابی ہے. وجہ معمول ہے الحسن کا، الحسن صفت مشبہ ہے اور یہ وجہ مضاف ہے اب کی طرف اور اب مضاف ہے ہی ضمیر کی طرف. تیسری صورت اور چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ صفت مشبہ کا معمول مضاف ہوگا اس کی طرف جو مجرد ہو. صفت مشبہ کا معمول مضاف ہوگا لیکن مضاف ہوگا اس کی طرف جو مجرد ہو. مجرد سے مراد یہ ہے جو اضافت سے بھی خالی ہو الف لام سے بھی خالی ہو، جس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، نہ وہ معرف بال ہو نہ وہ آگے مضاف ہو. جس طرح رأیت الرجل الحسن وجہ ابن، یہ وجہ ابن یہاں پر یہ وجہ مضاف ہے کس کی طرف؟ اب کی طرف اور اب خالی ہے مجرد ہے، مجرد اضافت سے بھی مجرد الف سے بھی. اب یہاں پر توجہ کریں کچھ صورتیں ہیں، انہی صورتوں میں سے یہ کافی صورتیں بنتی ہیں. خود یہ جو مضاف کیے یہ چار صورتیں. اب یہ چاروں صورتوں میں اس صفت مشبہ کا جو معمول ہے وہ کبھی مرفوع ہے، کبھی منصوب ہے، کبھی مجرور ہے. یہ 12 صورتیں جی اضافت کی بننے کی ظاہر بات ہے. چار صورتیں اگر اضافت کی ہیں صفت مشبہ کا معمول جب مضاف ہو، صفت مشبہ کا معمول مضاف ہو یا معرف بال کی طرف. پھر تکرار کر رہا ہوں. پہلی صورت صفت مشبہ کا معمول خود صفت مشبہ نہیں، صفت مشبہ کا معمول مضاف ہو یا معرف بال کی طرف. پہلی صورت. یا مضاف ہو ضمیر کی طرف. دوسری صورت. یا مضاف ہو اس کی طرف جو مضاف ہو ضمیر کی طرف. تیسری صورت. یا صفت مشبہ کا معمول مضاف ہو مجرد کی طرف جو ال سے بھی خالی ہو اضافت سے بھی خالی ہو. یہ چار صورتیں ہیں. اب ان چار صورتوں میں ہر صورت جو ہے، پہلی صورت جو تھی اس میں بھی 3 اعراب ہیں. خود صفت مشبہ پہ خود صفت مشبہ یا مرفوع ہوگا اس کا معمول یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. لہذا یہ بہت زیادہ صورتیں بنتی ہیں. اب صفت مشبہ خود یا الف لام کے ساتھ ہے یا بغیر الف لام کے. یہ اضافت کی جو ہم نے صورتیں بنائی ہیں وہ اعراب کے لحاظ سے 12 صورتیں. اور اگر صفت مشبہ اگر الف لام کے ساتھ ہو یا بغیر الف لام کے ہو تو یہ خود یہ ہے 24 صورتیں بن جائیں گی. یہ بہت زیادہ صورتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے ان میں سے کچھ صورتیں جو ہیں وہ کبھی ہیں، کچھ صورتیں جو ہیں وہ حسن ہیں، کچھ صورتیں احسن ہیں اور کچھ صورتیں ضعیف ہیں. میں اشارہ کرتا ہوں ضعیف وہ صورت ہے کہ جہاں پر صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہو اور اس کا معمول منصوب ہو. یہ صورت بھی ہے صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہو اور اس کا معمول منصوب ہو. ٹھیک ہے نا. اور معمول بھی معرف بال ہو. معمول بھی معرف بال ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت مشبہ جب الف لام کے بغیر ہو تو اس کا نصب والا عمل کرنا ضعیف ہے. لیکن جب الف لام کے ساتھ ہو جائے گا تو الف لام کی وجہ سے صفت مشبہ عمل میں قوی ہو جائے گی. جس طرح ہم نے اس میں فاعل میں کہا تھا اس میں فاعل اگر الف لام کا صلہ واقع ہو رہا ہے بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے کیونکہ الف لام کی وجہ سے اس کا عمل قوی ہو جاتا ہے. صفت مشبہ میں بھی اس طرح ہے.
وہ صورت جو منصوب کی صورت ہے اور صفت مشبہ بھی خود الف لام سے خالی ہو، الف لام صفت مشبہ پر داخل نہ ہو، الحسن نہ ہو، حسن ہو، اور مبعد معمول منصوب ہو، اور معمول بھی جو معرب بیان ہو تشبیہ بالمفعولیت کی بنا پر اس کو اگر نصب دیا گیا ہو تو یہ صورت جو ہے یہ ضعیف ہے، اور ضعیف کی وجہ یہی ہے جو عرض کی ہے میں نے کہ وہاں پر صفت مشبہ کا نصب والا عمل کرنا کم ہے، ضعیف ہے، اس وجہ سے حتیٰ کہ وہ صورت بھی جو الف لام کے بغیر بھی ہو، کیونکہ یہ مطلقاً جو ہے صفت مشبہ نصب والا عمل نہیں کرے گی۔ کچھ صورتیں کبھی وہ صورتیں ہیں کہ جہاں پر صفت مشبہ نہ صفت مشبہ میں ضمیر ہے نہ اس کے معمول میں ضمیر ہے، نہ خود صفت مشبہ میں ضمیر ہے، مثلا رأیت الرجل الحسن وجہ، اب یہ الحسن ضمیر سے خالی ہے، کیوں خالی ہے؟ کیونکہ وجہ فاعل ہے، جب فاعل ظاہر ہو ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رأیت الرجل الحسن وجہہ، یہاں پر وجہ معمول کے ساتھ ضمیر ہے جو وجہ مضاف ہو رہا ہے وہ کی طرف، لیکن اگر ہم کہتے ہیں رأیت الرجل الحسن وجہ، یہاں پر ضمیر نہیں ہے کیونکہ صفت مشبہ ضمیر سے خالی ہے، اس وجہ سے یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے ضمیر کا نہ ہونا یہ صورت قبیح ہو جائے گی، کیونکہ صفت مشبہ میں یا اس کے معمول میں کوئی نہ کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کی طرف پڑے۔ اب اگر ایک ضمیر ہو تو وہ صورت جو وہ حسن ہے، اور اگر دو ضمیریں ہیں صورت حسن ہے، مثلا رأیت الرجل الحسن وجہہ، دو ضمیریں ہیں کیونکہ وجہہ مفعول ہے اور خود الحسن میں ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، دو ضمیریں ہیں۔ ایک صورت ہے ممتنع کی، اور قاعدہ بتا دیتا ہوں کتنی صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ تطبیق میں اگر نکل آئیں گی۔ وہ صورت یہ ہے کہ جب صفت مشبہ معرب بِعَل ہو اور اس کا معمول بغیر الف لام کے ہو، اور صفت مشبہ معمول کی طرف مضاف ہو رہی ہے، صفت مشبہ پر الف لام ہو معمول بغیر الف لام کے ہو، اور یہ صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ رأیت الرجل الحسن وجہ، الحسن مضاف ہو وجہ کی طرف، کیوں؟ کیونکہ معرب بِعَل کا اضافہ غیر معرب بِعَل کی طرف جائز نہیں ہے، ممتنع ہے، یہ صورت ہو جائے گی ممتنع کی۔ یہ خلاصۃ الکلام تھا، تطبیق میں انشاءاللہ مطلب واضح ہو جائے گا۔ پہلے تشریح کا ترجمہ کر رہا ہوں پھر شیئر کرتا ہوں۔ فارفع بها علی الفاعلیہ، تو رفع دے بہا اس صفت مشبہ کے ساتھ علی الفاعلیہ، فاعلیت کی بنا پر۔ اب یہ فرفع ون سے اور جو رج آ رہا ہے اس کا آگے معمول ابھی آ رہا ہے، کس کو رفع دے، کس کو نصب دے، کس کو جر دے، آگے آ رہا ہے مصحوب ال، تو رفع دے یا تو نصب دے یا تو جر دے اس صفت مشبہ کے ساتھ، کس کو؟ مصحوب ال، وہ معمول جو الف لام کے ساتھ ہے اس کو۔ یہ مصحوب ال جو ہے یہ ورفع ون سے وجرہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور یہ آگے عبارت میں بھی ہے هو المتنازع فی، یہ مصحوب ال متنازع فی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک معمول ہے، پیچھے تین عامل ہیں، تینوں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میرے لیے معمول ہو، دوسرا کہتا ہے میرے لیے ہو، تیسرا کہتا ہے فرفع کہتا ہے میرے لیے معمول ہو، ون سے کہہ رہا ہے میرے لیے معمول ہو، اور جرہ کہہ رہا ہے میرے لیے، بس یہ باب تنازع میں چلا جائے گا کہ مصحوب ال متنازع فی ہے، اس میں جھگڑا ہے، جھگڑا یہ تین عامل کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرفع بہا، تو رفع دے صفت مشبہ کے ساتھ علی الفاعلیہ، فاعلیت کی بنا پر، وانصب تو نصب دے علی التشبیہ بالمفعول بے، مفعول بے کی بنا پر تو نصب دے تشبیہ کی بنیاد پر مفعول بے کو، یعنی تشبیہ بالمفعول بے نصب دے، مفعول بے نہ قرار دے، مفعول بے کے ساتھ شباہت قرار دیتے، تشبیہ قرار دیتے، اس کا نصب دے، اس میں فی المعرفہ، معرفہ میں وعلی التمییز، اور صفت مشبہ کے ساتھ تو نصب دے تمیز کی بنیاد پر فی النکرہ، نکرہ میں وجرہ بالاضافت حال کونہا، اور تو جر دے اضافت کے ساتھ یہ حال کونہا، یہ خود صفت مشبہ کی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں، ایک مرتبہ صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہے، ایک مرتبہ صفت مشبہ بغیر الف لام کے، حال کونہا معل ودون ال، در حالانکہ یہ صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو ودون ال، یہ بغیر الف لام۔ وقولہ مصحوب ال، یہ جو شعر میں آگے اوپر آ رہا ہے مصحوب ال والمتنازع فی، یہ جو معمول ہے اس میں جھگڑا ہے، تین عامل جھگڑا کر رہے ہیں، فرفع چاہتا ہے میرا مفعول ہو، وانصب چاہتا ہے میرا مفعول ہو، اصل عبارت یہ ہے فرفع
بہا وانصب بہا وجر بہا مصوبان. تو رفع دے صفت مشبہ کے ساتھ، تو نصب دے صفت مشبہ کے ساتھ، تو جر دے صفت مشبہ کس کو؟ مصوبان، اس معمول کو جس پر الف لام داخل ہے جو منصوب علی ہے. جس طرح رأیت الرجل الجمیل الوجہ، مطلب شاید یہاں پر کیا ہے؟ رأیت الرجل الجمیل الوجہ ہے. الجمیلہ صفت مشبہ ہے، جمیل فعیل وزن ہے، صفت مشبہ ہے، اور الوجہ اس کا معمول ہے. اور یہ معمول منصوب علی ہے، معمول الف لام کے ساتھ ہے اور یہ مرفوع ہے فاعل کی بنا پر. اس طرح الجمیلہ الوجہ یہ منصوب ہے تشبیہاً بالمفعول بہ کی بنا پر، والجمیلہ الوجہ یہ مجرور ہے اضافت کرنا. رأیت رجلا، یہ تین مثالیں تھیں جب صفت مشبہ الف لام کے ساتھ. اب آگے تین مثالیں ہیں صفت مشبہ بغیر الف لام کے. رأیت رجلا جمیلا الوجہ فاعلیت کی بنا پر، لیکن صفت مشبہ کا معمول خود منصوب علی ہے. صفت مشبہ الف لام سے خالی ہے لیکن معمول منصوب علی ہے. رأیت رجلا جمیلا الوجہ، رأیت رجلا جمیلا الوجہ، جمیلا بغیر الف لام کے ہے، الوجہ معرب بال ہے، منصوب علی ہے، اور یہاں پر نصب کی مثال ہے. لیکن ھذا ضعیف، جس طرح میں نے وضاحت میں بیان کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے. کیوں وہ ضعیف ہے؟ یہ کیونکہ صفت مشبہ جب الف لام سے خالی ہو اس کا نصب دینا اپنے معمول کو بہت ہی کم ہے، ضعیف ہے، عمل کرنے میں ضعیف ہے. وجمیل الوجہ یہ اضافت کی مثال ہے. وعطف علی مصحوب القول متصل بہ، یہ شعر میں ہے مصنف کا قول متصل بہ، اس کا عطف ہے مصحوب ال پر. اصل عبارت یہ ہو جائے گی فرفع بہ وانصب وجر متصل بہ. تو اس صفت مشبہ کے ساتھ رفع دے، تو نصب دے، تو جر دے، متصل بہ جو اس صفت مشبہ کے ساتھ متصل ہے، یعنی معمول، یعنی معمول، لیکن معمول منصوب ال نہیں ہے، مضافن. لیکن وہ معمول جو متصل بہ ہے جو صفت مشبہ کے ساتھ متصل ہے مضافن، وہ مضاف ہے. اب یہ تشریح میں مضاف کی 4 صورتیں، البتہ انہوں نے 3 ذکر کی ہیں لیکن نیچے آ کر جب وضاحت میں آتے ہیں 4 صورتیں ہیں اور بنتی بھی 4 ہیں. ومتصل بہ عطف، مصنف نے عطف کیا علی مصحوب ال، مصحوب ال پر قولہ، اپنے اس قول کا متصل بہ کا عطف کیا ہے مصحوب ال پر. اے بصفا حال کونہ مضافن، جو متصل ہے صفت کے ساتھ، دار اللہ کہ وہ جو متصل ہے صفت کے ساتھ مضاف ہو، یعنی صفت کے ساتھ جو متصل ہوتا ہے وہ کون ہے؟ معمول، یعنی معمول مضاف ہو. بس یا معمول منصوب ال ہو یا معمول مضاف ہو. اب مضاف کی صورت ہے، مضاف ہو الی ما فیہ ال، اس کی طرف جس میں الف لام ہو، یعنی مضاف ہو معرب بالف لام کی طرف، مضاف ہو اس اسم کی طرف جس پر الف لام ہے. او مضافن الی مضافن الی الضمیر، یہ جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. یا یہ مضاف ہے اس کی طرف ضمیر کی طرف، یا خود مضاف ہے ضمیر کی طرف، یا مضاف ہے اس کی طرف جو مضاف ہے. اس کی 2 صورتیں، یا مضاف ہے یہ صفت مشبہ کا معمول ضمیر کی طرف، یا مضاف ہے اس کی طرف جو مضاف ہے ضمیر کی طرف. انہوں نے جو ہے دوسری صورت ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے، پہلے کی طرف اشارہ نہیں کیا لیکن نیچے تشریح میں آ کر واضح کر رہے ہیں. او الی مجردین، یا وہ صفت مشبہ کا معمول مضاف ہو الی مجردین جو سب سے خالی، جو خالی ہو، الی لام سے بھی خالی ہو، اضافہ سے بھی خالی ہو، اس کی طرف مضاف. فالاول رأیت الرجل الحسن وجہ بہ، یہاں پر کیا ہے جی؟ یہاں پر الحسن صفت مشبہ ہے، یہ صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہے، اور وجہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف ہے اس کی طرف جو معرب بہ ہے، اور یہ رفع کی مثال ہے. الحسن وجہ بہ نصب کی مثال ہے، الحسن وجہ بہ جر کی مثال ہے. رأیت رجلا حسنا وجہ بہ، یہاں پر کیا اب یہ صفت مشبہ بغیر الف لام کے، پہلی 3 مثالیں تھیں الحسن الف لام کے ساتھ، اب رأیت رجلا حسنا بغیر الف لام کے. آگے وہی ہیں کہ یہ معمول جو ہے یہ مضاف ہے معرب بہ کی طرف، حسنا وجہ بہ معمول جو ہے وہ مضاف ہے معرب بہ کی طرف، اور نصب کی مثال ہے، پہلی رفع کی مثال تھی. لیکن ھذا ضعیف، یہ نصب والی مثال بھی ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ وجہ بیان کی تھی کہ یہاں پر حقیقت میں حسنن
یہ صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہے، اور جب یہ بغیر الف لام کے ہو تو اس کا عمل کرنا نصب والا ضعیف ہے، نصب والا عمل ضعیف ہے۔ وحسنا وجہ بے جر آسان۔ دوسری صورت کیا تھی کہ صفت مشبہ کا معمول مضاف و ضمیر کی طرف، صفت مشبہ کا معمول مضاف و رأیت الرجل الحسن وجهه وجہ مضاف ہے ہو کی طرف، الحسن وجهه وجہ مضاف ہے ہو کی طرف، نصب کی مثال ہے، پہلے رفع کی مثال تھی۔ ولا تجر، اس صورت جر نہ دے، کیونکہ اگر کہتا ہے رأیت الرجل الحسن وجهه تو یہ معرب بال مضاف ہو جائے گا غیر معرب بال کی طرف، تم آپ سے ورأیت رجلا حسنا وجهه رفع کی مثال ہے۔ یہ پہلی مثالیں تھیں صفت مشبہ الف لام کے ساتھ تھی، اب یہ صفت مشبہ بغیر الف لام کی ہے۔ رأیت حسنا وجهه اور رأیت حسنا وجهه لکن هذان ضعیفان، یہ دونوں بھی ضعیف ہیں۔ نصب والی صورت جو ضعیف ہے اس کا پتہ ہے، بات عرض کر دی ہے کہ یہ حسنا وجهه حسنا معرب بیال نہیں ہے، اور جب صفت مشبہ معرب بیال نہ ہو اس کا نصب والا عمل کرنا ضعیف۔ اسی طرح جر والا عمل بھی ضعیف ہے، اسی طرح البتہ یہ حسنا وجہ ہی یہ مختلف فی صورت ذکر کی تھی، مختلف فی، کیونکہ بغیر الف لام کے رفع والا عمل کرنا تو ٹھیک ہے کیونکہ فاعل کو رفع دے گی، کیونکہ لازم فاعل کو رفع دیتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی فرماتے ہیں اس کا جر والا عمل ضعیف ہے، جس طرح کہ نصب والا عمل، کیونکہ اصل یہی ہے کہ یہ فاعلیت کی بنا پر رفع دے۔ تو قبلہ یہ جو پہلے اس نے جر دیا بغیر الف لام کا تو وہاں پر بھی ضعیف ہونا چاہیے تھے، کون سا؟ یعنی کہ جو ہم نے اوپر یعنی پڑھ چکے ہیں حسنا وجہ العبد، تو نہ وہ واجب کیونکہ مضاف ہے خود آپ کی طرف، یا یہ تو جو کریں یہ گزر چکی ہے سیوتی میں پہلے بات گزر چکی ہے کہ جب یہ معمول اضافت لفظیہ ہو، صیغہ صفت ہو، معمول ہو، ٹھیک ہے نہیں، ما بعد کی طرف، تو یا خود اس پر جب الف لام ہو مضاف پر تو یا خود مضاف الیہ پر الف لام ہو، یا مضاف الیہ جس کی طرف مضاف اس پر۔ صحیح۔ الثالث رأیت الرجل الحسن وجهه، یہ ثالث کیا ہے؟ یہ ثالث یہ ہے کہ صفت مشبہ کا معمول مضاف ہے اس کی طرف جو مضاف ہے ضمیر کی طرف، الحسن وجہ مضاف ہے اب کی طرف اور اب مضاف ہے ضمیر کی طرف۔ یہ پہلی مثال اب رفع کی ہے، الحسن وجہ ابھی ہے، یہ مثال ہے اس کی نصب کی، اور لا تجر یہاں پر بھی جار نہیں دے سکتے، الحسن وجہ ابھی یہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ الحسن کا مضاف ہونا وجہ کی طرف درست نہیں ہے، اور وجہ الف سے خالی ہے، صفت مشبہ معرب بیال ہے، اور اس کا معمول بغیر الف لام کے۔ کما سے آتی اگلے شعر میں آ رہا ہے، رأیت رجلا حسنا وجہ ابھی ہے، یا صفت مشبہ بغیر الف لام کی آ رہی ہے، حسنا وجہ ابھی ہے، حسنا وجہ ابھی ہے، لیکن هذان ضعیفان، یہ نصب اور جر والی صورت یہ بھی ضعیف ہے۔ الرابع چوتھی کہ صفت مشبہ کا معمول مضاف ہو کس کی طرف؟ مجرد کی طرف، معمول مضاف ہے اس کی طرف، نہ اس پر الف لام ہے اور نہ مضاف ہے۔ رأیت الرجل الحسن وجہ ابن، وجہ معمول ہے اور یہ مضاف ہے اب کی طرف، اور اب پر نہ الف لام ہے اور نہ ہی اب مضاف ہے، لکنہ کبھی ہون، کیونکہ یہ صورت کبھی ہے۔ کیوں کبھی ہے جی؟ کیونکہ یہاں پر اصلا ضمیر نہیں ہے جو لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف، کیونکہ وجہ ہوا بن فاعل ہے، فاعل ظاہر ہے، جب فاعل ظاہر ہو تو خود صفت مشبہ میں ضمیر نہیں مانی جائے گی، یہاں پر کوئی ضمیر نہیں ہے جو لوٹے الرجل کی طرف، نہ الحسن میں ہے نہ وجہ ابن میں ہے، لیکن کبھی ہون یہ کبھی ہے۔ اس طرح دوسری صورت آتی ہے، رأیت الرجل الحسن وجہ ابن ولا تجر، یہاں پر بھی جار نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ صفت مشبہ اس کی طرف مضاف ہو جائے گی جو الف لام کے بغیر ہے، اور خود صفت مشبہ معرب بیال ہے، معرب بیال کا اضافہ غیر معرب بیال کی طرف جائز نہیں۔ رأیت رجلا حسنا وجہ ابن، یہ بھی کبھی ہے، اب یہ کبھی ہے واضح ہے، تو وجہ ابن اس کا فاعل ہے اور فاعل ظاہر ہے، نہ حسنان میں ضمیر ہے نہ معمول میں ضمیر ہے جو لوٹے رجل کی طرف، اور یہ مثالیں ہیں معرب صفت مشبہ بغیر الف لام کے، حسنان وجہ ابن، حسنان وجہ ابن، اور حسنا وجہ ابن، یہ بھی جو ہے یہ دونوں صورتیں ضعیف ہیں جس طرح پہلے او مجردان، یا صفت مشبہ کا معمول مضاف اس کی طرف جو مجرد ہو، یہ عطف علی مضافن،
یہ عطف کس کی طرف اس پر؟ البتہ یہ جو مجرد ہے نا یہ مجرد ہے جی جو کریں یہ اب وہ 4 صورتیں ہو گئی ہیں جی او مجردان جی یہ اصل شعر میں اگر دیکھیں نا اصل شعر میں عبارت یہ ورفا بیا وان سے جرم آل ودون آل مسروب آل تو رفع دے تو نصب دے تو جار دے کس کو؟ اس معمول کو صفت مشبہ کے معمول کو جو الف لام کے ساتھ ہو یا متصل بیا مضاف جی صفت مشبہ کے اس معمول کو تو نصب دے رفع دے جار دے جو صفت مشبہ کے ساتھ متصل ہے اور وہ مضاف ہو او مجردان یا معمول خالی ہو معمول خالی کس سے؟ خود معمول صفت مشبہ کا الف لام سے بھی خالی ہو اور اضافے سے مجردان عطف علی مضافن جی یعنی متصل بیا جو صفت مشبہ کے ساتھ متصل ہے جی وہ مجرد ہو جی اضافت سے بھی الف لام سے نو رأیت رجل الحسن وجہن مالشاد یہاں پر وجہن میں ہے الحسنہ کے ساتھ جو متصل ہے صفت مشبہ کے ساتھ جو متصل ہے جو معمول ہے وہ اضافت سے بھی خالی ہے اور الف لام سے وجہن لیکن کبیون کیونکہ یہاں پر کوئی ضمیر نہیں ہے الحسنہ وجہن یہاں پر جو ہے یہ الحسنہ وجہن یہ صورت جو ہے یہ ضعیف ہے ٹھیک ہے نہیں نصب والی صورت ولا تجر یہاں پر یہ مجرور نہیں ہو سکتا الحسنہ وجہن نہیں پڑھ سکتے ہیں مرر بیال کے اضافہ غیر مرر بیال کی طرف جائز نہیں رائٹ رجلا حسنا وجہن یہ مثالیں آپ صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہیں لیکن کبیون یہ کبھی صورت ہے کیونکہ نہ حسنن میں ضمیر ہے نہ اس کے معمول کے ساتھ بھی ضمیر ہے حسنن وجہن اور حسنا وجہن ولا تجرر بها تو جو کریں یہ صورت جو ہے یہ وہی ہے جس کی طرف یہ تشریح میں کچھ صورتوں میں اشارہ اگر صفت مشبہ معرب بیال ہو اور اس کا معمول بغیر الف لام کے ہو اور وہ مضاف بھی نہ ہو معرب بیال کی طرف اس کا معمول تو یہاں پر اس صفت مشبہ کے ساتھ جو الف لام کے ساتھ ہے اس معمول کی طرف اضافت جائز نہیں جر دینا چاہیے یہ اسی طرف ولا تجرر بها تو اس صفت مشبہ کے ساتھ جر نہ دے اعلی کونھا مع دال حالانکہ یہ صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو سما من الخلا جر نہ دے اس اسم کو جو ال سے خالی ہو لا تجرر بها سمان اسم مراد سما مراد اسم تو جر نہ دے اس اسم کو جی اس صفت مشبہ کے ساتھ جو الف لام کے ساتھ ہے اور وہ اسم الف لام سے خالی ہو جی اور وہ اسم جس کو تو جر دے رہا ہے وہ الف لام سے خالی ہو لا تجرر بها على كونها مع سمن من الخلا ولا تجرر بها تو جر نہ دے اس صفت مشبہ کے ساتھ دار حالانکہ یہ صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو سما من الخلا اور وہ اسم جس کو تو جر دے رہا ہے اس کے ساتھ وہ الف لام سے خالی ومن اضافت لتعلیها اور اضافت سے بھی خالی ہو جو مضاف ہو رہا ہو معرب بیال کی طرف یعنی یا خود اس معمول پر بھی الف لام نہیں ہے جی اور اس اضافت سے بھی خالی ہے جو اضافت ہے معرب بیال کی طرف فلا تقل الحسن وجہہ فلا تقل الحسن وجہ ابیہ فلا تقل الحسن وجہ ابین وما لم یخلو مما ذکر اور جو الف لام سے خالی نہیں ہے مما ذکر جو صورتیں ذکر ہو چکی ہیں یا خود معمول الف لام سے خالی نہ ہو یا معمول اس کی طرف مضاف ہو جس پر الف لام ہو ٹھیک ہے نہیں جی تو فہو بالجواز وہ سما تو یہ جائز قرار دیا گیا وہ سما یعنی جواز کے ساتھ علامت قرار دی گئی ہے واسم ہوتا ہے علامت وہ سما ہوا وہ سما بالجواز ہے اس کو نام دیا گیا ہے جواز کا یا علامت قرار دی گئی جواز کی قد سبق ذلک مشروعا پہلے یہ تشریح کے ساتھ گزر چکا ہے ممثلا مبینا تشریح کے ساتھ مثالوں کے ساتھ مبینا واضح فی الحسن حسن والی صورتیں ضعیف والی صورتیں اور کبھی الحمد یہاں پر اب یہ شعروں کا ترجمہ ذرا توجہ کے ساتھ سننا فرفع بها وانصب تو رفع دے بها اس سے مشبہ کے ساتھ وانصب اور تو نصب دے اس سے مشبہ کے ساتھ وجرا تو جر دے اس سے مشبہ کے ساتھ مع ال ودون ال در حالانکہ صفت مشبہ یا الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے کس کو رفع دے کس کو نصب دے کس کو جر دے
یہ آگے معمول کی صورت ہیں، جس کو رفع دینا ہے، جس کو نصب دینا ہے، جر دینا ہے۔ مصحوب ال پہلی صورت، یعنی جب معمول مصحوب یعنی معمول الف لام کے ساتھ، جو معمول صفت مشبہ کا معمول جو مصحوب ال ہو الف لام کے ساتھ ہو، اس صفت مشبہ کے ساتھ تو رفع دے یا تو نصب دے یا تو جر۔ متصل بها مضافا، اور جو معمول متصل بها صفت مشبہ کے ساتھ متصل آ رہا ہے مضافا، وہ مضاف ہو پھر اس کو بھی رفع دے یا تو نصب دے اور مجردن، یا خالی الف لام سے بھی اور اضافت سے بھی۔ ولا تجرر بها، اور تو جر نہ دے بہا صفت مشبہ کے ساتھ، مع ال دارالن کے صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو، سمان من الخلا، اور وہ اسم ال سے خالی، اس اسم کو جر نہ دے۔ یہ سمان مفعول ہو جائے گا لا تجرر، لا تجرر سمان، یعنی لا تجرر اسمان، اس اسم کو تو جر نہ دے من الخلا، جو الف لام سے خالی ہو، خلا من ال، ومن اضافت لتعلیہا، اور اس اضافت سے بھی خالی ہو جو اضافت ہو اس کی طرف جو معرف بیان ہے، یعنی جس پر الف لام داخل ہے، جو بعد میں آنے والا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہو، اس سے بھی خالی ہے۔ لتعلیہا میں لوٹے گی الف لام کی طرف، یعنی جو اس کے بعد میں آ رہا ہے جس کی طرف یہ معمول مضاف ہے وہ یہ الف لام سے خالی، وما لم یخلو، اور جو الف لام سے خالی و معمول فہو بالجواز مفرغا، تو اس کو جواز کے ساتھ علامت قرار دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔